الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. 25واں پارہ ہے. اس کے آغاز میں قیامت کے وقوع کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، البتہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اصل میں اس سے جو پہلا پارہ ہے 24واں، اس کی جو آخری آیت تھی کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو انسان نیک عمل کرے گا اس کا نفع اس کے لیے ہے، اور جو انسان برے عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. تو جزا و سزا اس کو نافذ کرنے کے لیے قیامت کا وقوع یقینی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ عمل کی جزا دینے کے لیے یا سزا دینے کے لیے قیامت واقع ہوگی، اور فرمایا کہ اس قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی جن کو یا فرشتے کو کسی کو خبر نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے. صحیح البخاری میں وہ مشہور روایت کہ جب جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے، لمبی روایت ہے، اس میں سوالات کیے گئے تھے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی جو مسئول ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا علم سائل کو ہے اتنا ہی مجھے علم ہے. البتہ قیامت کی علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی علامات ایسی ہیں کہ جو واقع ہو چکی ہیں، اور قیامت جو ہے بالکل قریب اس کا وقوع ہے. بڑی بڑی علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ ہو چکی ہیں. مثلا آپ کا فرمان ہے کہ قرب قیامت ایک فتنہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہوگا، اس سے کوئی گھر محفوظ نہیں ہوگا. اب اللہ کے پیغمبر نے اس فتنے کا تعین نہیں فرمایا، لیکن اگر غور کیا جائے تو شاید یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فتنہ تصویر اس سے مراد ہے، کہ تصویر کا فتنہ ایسا ہے کہ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے. آپ کی کرنسی پہ تصویر ہے، آپ کا شناختی کارڈ ہے اس پہ تصویر ہے، اخبارات کے ذریعے، میگزین کے ذریعے تصاویر ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہیں. تو اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سود کا فتنہ ہر گھر میں داخل ہوگا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک انسان سود نہیں بھی کھاتا ہوگا اس کے ناک میں سود کا گرد و غبار داخل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایسی علامات ہیں جو تقریباً واقع ہو چکی ہیں. تو قیامت کا وقوع یقینی ہے، جمعے کے دن واقع ہوگی، لیکن اس کی تخصیص کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. اور یہ سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال بھی صحیح نہیں ہے. ایک اعرابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے، کہا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ما عددت لہا. اصل سوال یہ کہ تم نے تیاری کیا کی ہے. سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل تیاری اس کے لیے کیا ہونی چاہیے. اس کے بعد انسان کا مزاج بیان کیا گیا ہے، انسان کی نفسیات بیان کی گئی ہے کہ جب انسان پر خوشحالی آتی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، ہم اسے رحمت دیتے ہیں، مال، دولت، اولاد، اچھا گھر، تو وہ ہمیں بھول جاتا ہے، اس میں نخوت، تکبر آ جاتا ہے. لیکن جیسے ہم چھین لے، اس پر ایسی چیزیں آ جائیں جو اس کو پسند نہ ہو، فقر، غربت، تنگ دستی، مصیبت، تو مایوسی کا اظہار کرتا ہے. یہ انسان کی نفسیات ہے یہ. لیکن فرمایا کہ اس سے اہل ایمان مستثنا ہے. عجبا لامر مؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے. ان اصابت السراء، اگر خوشی ملتی ہے تو فشکر، اللہ کا شکر کرتا ہے وہ. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس نہیں ہوتا ہے، فصبر، صبر کرتا ہے.
تو مومن کی شان بھل اس سے الگ ہے۔ اس کے بعد سورۃ شورا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ سورۃ شورا جو ہے اس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ اس سے جو قبل سورت تھی سورۃ حامیم سجدہ، اس کا آغاز بھی حامیم کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جو صورتیں اور ہیں، سورۃ زخرف، سورۃ دخان، سورۃ جاسیہ، سورۃ احقاف، یہ 7 صورتیں مسلسل حوامیم کہلاتی ہیں، یعنی ان کا آغاز حامیم کے ساتھ ہے، حوامیم کے ساتھ۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی وہ صورتیں جو حوامیم کے ساتھ ہیں، یعنی حامیم کے ساتھ ہیں، فرماتے ہیں یہ قرآن کا حسن ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کی وہ صورتیں جن کا آغاز حوامیم کے ساتھ ہوتا ہے وہ قرآن کا مغز ہے، قرآن کی اصل ہے۔ سورۃ شورا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کو نئے رسول نہیں ہے، سابقہ انبیاء پر بھی ہم نے وحی کی تھی، اسی طرح ہم آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں۔ کفار کو یہی اعتراض تھا کہ پیغمبر انسان کیسے رسول بن سکتا ہے؟ فرمائے کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، ہم نے آپ سے قبل انبیاء کو وحی کی جیسے ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک خطرناک جرم بیان کیا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ اور سورہ مریم میں فرمایا کہ تکاد السماوات، کہ قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائے، وتنشق الارض وتخر الجبال حتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس لیے زمین کا سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا ہے، اور وہ دین اسلام مقرر کیا ہے۔ اسلام تمام انبیاء کا دین تھا۔ قرآن نے متعدد مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ ابراہیم کے بارے فرمایا کہ ان ابراہیم کیا تھے؟ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، مسلمان تھے وہ۔ یوسف کے بارے میں آتا ہے علیہ السلام کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا۔ تو گویا کہ دین اسلام تمام انبیاء کا مذہب رہا ہے۔ البتہ شریعت الگ الگ تھی، احکامات الگ الگ تھے۔ بعض چیزیں ایسی تھیں جو اس امت میں حرام ہیں، سابقہ امتوں میں حلال تھی۔ ہمارے ہاں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، موسوی دین کے اندر یہ جائز تھا۔ یہ ہمارے ہاں صغیر بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا۔ تو شریعت فروعی مسائل احکامات الگ الگ ہیں، لیکن دین ہونے میں، اصل ہونے میں ایک ہی ہے۔ یہ بات یاد رہے۔ ایمان کے 6 اصول ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر وغیرہ وغیرہ۔ یہ 6 ایسے ایمان کے اصول ہیں جو تمام انبیاء کے مسلم تھے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہی 6 اصول آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور یہی 6 اصول قیامت تک کے لیے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس امت میں بھی اور سابقہ امتوں کے اندر بھی ہیں۔ ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں انبیاء کا جو ہے، اسلام کے 5 ارکان ہونے میں اور ایمان کے 6 اصول ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی 2 صفات بیان کی ہیں۔ ایک صفت بیان کی ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے، لطف کرنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کیسے لطف کرتا ہے بندے سے؟ اس کا پیار کا انداز کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ لطیف ہے کہ اس نے انسان کو ایمان دیا، ایمان دینے کے بعد اس کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اور مزید اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کی ثابت قدمی کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی عبادات فرض کی ہیں جو اجتماعی عبادات ہیں، اور جب انسان اجتماعی عبادات کرتا ہے تو دل میں ایک عزم اور سبت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھا دیکھی انسان عمل زیادہ کرتا ہے۔ نماز ہماری اجتماعی عبادت ہے، روزہ ہماری اجتماعی عبادت ہے، حج، یہ سب عظیم جو عبادات ہیں اجتماعی ہیں۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے عزائم پختہ ہو جائیں اور ہم بڑھ چڑھ کر سبقت کریں عبادات کے اندر۔ اور یہاں بالعالمین نے ایک اور اپنی مہربانی ذکر کی ہے،
فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ روضات الجنات میں ہیں، یعنی ایسے باغات میں جو سرسبز ہیں۔ روضات جو ہے روضہ کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں سرسبز کو، جنات جنت کی جمع ہے، باغ۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے سبز باغ تیار کیے ہوئے ہیں، اور سب سے اعلیٰ باغ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے اعلیٰ باغ، سب سے عظیم الشان جو روضہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہاں العالمین نے اہل ایمان کو کیا بشارت دی ہے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے؟ ایک، نمبر 2، لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے ملے گا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، عند ربہم، ان کو اللہ کا پڑوس ملے گا، ان کو اللہ کا پڑوس ملے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو آسیہ نے کہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پڑوس سے میرا گھر بنا دے۔ تو اللہ اہل ایمان کو اپنا پڑوس عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور فرمایا کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہوگا ان کے لیے۔ اور یہاں ایک اور رب العالمین نے اپنا احسان بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ احسان ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، ورنہ اللہ کی ذات تو بے پرواہ ذات ہے، اگر وہ چاہے تو مجرم کو معافی مانگنے کے باوجود معاف نہ کرے، اس لیے کیا مسئلہ اس کے لیے؟ لیکن اس کی شان رحیم ہی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ عن عبادہ، کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کرنے والے میرے بندے ہیں۔ یہ میں نے کل بھی بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اپنا بندہ کہتا ہے، تو عن عبادہ، فرمایا توبہ کرنے والے میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں ان کو میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس قدر مہربان ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے مجھے، اور اس قدر مہربان ہے کہ بعض اوقات انسان کو توبہ نہ بھی کرے، بغیر توبہ کے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، جو انسان دین اسلام کی خاطر وطن قربان کر دے، چھوڑ دے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ان زندگی میں اگر انسان ایک بار حج کر لے، اللہ تعالیٰ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو انسان حج کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے اس کو آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ اب یہ توبہ نہیں کہ انسان نے حج کیا ہے، تو بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے انسان گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر نیکیوں کی کثرت ہو، نیکیاں زیادہ ہوں، اللہ ویسے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن نے کہا کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں، اور قرآن نے یہاں تک کہا کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، صغیرہ ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ تو بعض اوقات انسان کو توبہ کرنی نہیں پڑتی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اس کی محبت ہے کہ بغیر توبہ کیے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، تو پھر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ وما اصابکم من مصیبہ، یا جواب دیا گیا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اصل میں فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا بندے پر، اس کی مہربانی مسلم ہے۔ یہ تکلیفیں انسان پر جو آتی ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ مومن اور کافر پہ جو تکلیفیں آتی ہیں، انجام ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کافر پہ آنے والی مصیبت عذاب ہے، لیکن مومن پر جو تکلیف یا مصیبت آتی ہے وہ عذاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ گناہ کی معافی، اجر اور درجات بلندی کا حصول ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف، غم، فکر، رنج پہنچتا ہے، حتی الشوکہ، حتی کانٹا چپ جائے پاؤں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کے بعد عالمین نے اہل ایمان کی چند صفات بیان کی ہیں کہ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں اور آپس سے مشاورت کرتے ہیں اور اللہ کے دیے مال سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے کسی کی طرف سے تو انتقام بھی لے لیتے ہیں، بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔
یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو کہا معاف کر دینا چاہیے، لیکن اہل ایمان کی شان صفت یہ بیان کی ہے کہ اذا اصابہم البغش، جب کوئی ان پر سرکشی کرتا ہے تو ہم ینتصرون، وہ ان سے بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں اصل چیز ہے معافی، لیکن انتقام لینا بھی جائز ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، اگر کسی مجرم کو معاف کرنے میں یہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر میں نے معاف کیا تو یہ جرم سے باز آ جائے گا تو افضل عمل ہے، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس مجرم کو معاف کرنے سے مزید اس کی سرکشی میں اضافہ ہوگا تو انتقام لینا پھر جائز نہیں۔ یہ تفریق ہے۔ یہ اگر مجرم کو معاف کرنے پر جرم سے باز آ جائے گا تو پھر افضل عمل یہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر اس کو میں نے اس سے قصاص نہ لیا یہ میری معافی اس کے لیے مزید جرم کے اضافے کا سبب بن جائے گی تو پھر انتقام لینے قرآن نے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد عالمین نے فرمایا کہ جس کو چاہوں میں لڑکے دوں، جس کو چاہوں میں لڑکیاں عطا فرماؤں، اور جسے چاہوں او یزوجہم ذکرانا و اناثا ملا کے دے دوں، اور ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں اس کو بانج بنا کر دوں۔ یہ العالمین کی شان ہے۔ اس کے بعد سورۃ زخرف ہے۔ سورۃ زخرف کے شروع میں العالمین نے فرمایا کہ انا جعلناہ قرآن عربی ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ یہ کفار مکہ سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم اس قدر عظیم لوگ ہو کہ تمہاری زبان میں قرآن اتارا گیا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، اس سے اعراض کرتے ہو، اور یاد رکھنا تمہارا قرآن سے اعراض کرنا، اس کو نہ ماننا، اس کے باوجود بھی ہم تمہیں سمجھانے سے باز نہیں آئیں گے، ہم سمجھاتے رہیں گے تمہیں، جو تم مانو یا نہ مانو۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ تم اعراض کرو یا انکار کرو، ہم کبھی تم سے نصیحت کو موڑیں گے نہیں، تمہیں ہمیشہ نصیحت کرتے رہیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال تک، اور کتنے لوگ بھی مسلمان بھی ہوئے، حتیٰ کہ وہ جو کفار تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن ان کی نسلوں نے اسلام پھر قبول کیا۔ اور اس کے بعد عالمین نے اپنی نشانی بیان فرمائی ہے، آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، کشتیاں تم پانی میں چلاتے ہو، ہم نے تمہارے راستے بنائے ہیں، یہ سارے کام اللہ کی ذات کرتی ہے، تم مانتے بھی ہو، لیکن پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، تم اللہ کے جز بنا دیتے ہو۔ جز اس کو چاہیے ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ جب خالق اللہ کی ذات ہے، آسمان اس نے بنائے، زمین اس نے بنائے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اولاد کا، نہ بیوی کا، نہ کسی شریک کا وہ محتاج نہیں ہے وہ۔ اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، بڑا عجیب اعتراض کیا تھا کفار نے۔ وہ کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر اللہ نے قرآن اتارنا ہی ہوتا تو اس نبی پر نازل کیوں کیا گیا ہے؟ یہ مکہ ہے، طائف ہے، 2 بستیاں ہیں، یہاں عظیم و شان لوگ رہتے ہیں، مالدار ہیں، چودھری ہیں، قرآن ان پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض کیا۔ قرآن نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ تم نے میرے پیغمبر کا موازنہ کیا کیا ہے کہ وہ چودھری ہیں، مالدار ہیں، اور یہ یتیم پیدا ہوا ہے؟ یہ تقابل نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اسے نبی بنا دیا جائے، سب سے اعلیٰ وصف نمایاں نبوت کا منصب ہے، اور وہ اللہ کے پیغمبر کو دیا گیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کسی بھی انسان سے کم تر نہیں تھے، میرے ہر لحاظ سے اعلیٰ، اجل، اکمل، اتم۔ وہ ابو طالب نے کہا تھا نا جب اللہ کے پیغمبر کا نکاح ہو رہا تھا، یہ نبوت سے قبل کی باتیں ہیں، جب آپ کا نکاح خدیجہ سے ہو رہا تھا تو اس ٹائم کفار مکہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے چہرے پر ایک تمسخر تھا، ایک مذاق تھا۔ وہ مذاق اس بنیاد پر تھا کہ رشتے میں جوڑ نہیں ہے، کہاں خدیجہ مالدار خاتون ہے اور کہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے۔ تو ابو طالب بھانپ گیا تھا، تو اس نے اس موقع پر کہا تھا ایھا الناس ای منکم یوالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الکرم والشجاع، کہ تم میں سے کوئی ایسا نوجوان جو کھڑا ہو جو میرے بھتیجے کا مقابلہ کر سکے، عزت میں، شجاعت میں، کرم میں، شجاعت میں، بہادری میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کی تخلیق اکمل تھی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کائنات میں آپ سے حسین پیدا ہی نہیں ہوا میرے۔ تو تخلیق میں، جسم کی بناوٹ میں، کلام میں کوئی آپ کا کوئی برابری کر سکتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو پھر یہ تقابل کرنا کہ قرآن ان پہ نازل کیوں کیا گیا؟
آپ کی تو ایسی شخصیت تھی کہ لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. یہ کوئی آسان بات تو نہیں نا, یقینی بات تو خوبی تھی نا. تو جس بندے میں اتنی خوبیاں ہوں تو ان کا تقابل ان سے کرنا جو حمقات تھے, احمق لوگ تھے, جو پتھروں کو پوجا کرتے تھے, جو شجر کو احجار کو پوجا کرتے تھے, کیا ان میں تقابل ہو سکتا ہے؟ تو العالمین نے نبوت کا جو مقام عطا فرمایا وہ اللہ کے پیغمبر کو عطا فرمایا. اس کے بعد سورۃ دخان ہے. سورۃ دخان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفات بیان کی ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے. اس سے مراد شب قدر ہے. غار حرا میں اللہ کے پیغمبر پر جو پہلی وحی نازل کی گئی تھی وہ رمضان کے مہینے میں 23ویں شب تھی جب قرآن کا نزول ہوا ہے آسمان دنیا سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یہ رات لیلہ مبارکہ ہے, اور یہ رات جو ہے اس کا احیاء, اس کا جاگنا 85 سال کی عبادت کے برابر نہیں ہے. خیر من الف شہر, قرآن بہتر ہے. کتنی بہتر, اس کا ذکر نہیں کیا گیا. اب آپ غور کیجئے, ایک رات کا جاگنا, جو لوگ اعتکاف کے اندر ہیں یہ اس کے علاوہ جو ہیں جاگتے ہیں, ایک رات کا جاگنا 85 سال کے عبادات سے افضل قرار دیا گیا ہے. تو یہ رات لیلہ مبارکہ ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں قرآن کا نزول کیا گیا ہے. اور اسی رات امر حکیم کے فیصلے ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو کام ہیں نا پختہ, ان کے فیصلے ہوتے ہیں, زندگی کے, موت کے, عروج, زوال اور غریب امیری, اس کے سارے فیصلے ہوتے ہیں. موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ رات شب قدر کی رات ہوتے ہیں, 15 شعبان کو نہیں ہوتے ہیں. ہمارا ہی بات مشہور ہے کہ 15 شعبان کو غالباً نہیں ہوتا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ, ابن جریر اور حسن بصری, امام شوکانی, بڑے بڑے مفسرین, ابن عربی رحمہ اللہ, یہ تمام مفسرین کا اختلاف اتفاق ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان کے مہینے میں. اس میں اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں. اور عبد ابن عباس کا قول ہے کہ انک لتر الرجل یمشی فی الاسواق وقد کاتب یا واقع اسمہ فی الموتى. یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں, ان کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس سال مر جانا ہے. تو یہ سارے فیصلے جو ہے یہ اسی رات کیے جاتے ہیں. اور پھر آخر میں آخری بات ارشاد فرمائی اہل ایمان کے تعلق سے کہ ان المتقین فی مقام امین, اہل ایمان پرامن مکان پر ہوں گے. فی جنات وعیون, باغات میں, چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس, انہیں باریک اور موٹا ریشم پہنایا جائے گا. وزوجناہم بحور عین, ہر جنتی کو 2 حور ملے گی. دنیا کی بیوی کے علاوہ 2 حوریں ہر مومن کو دی جائیں گی. آف میں کہ یدعون فیہا بکل فاکہہ, جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا. کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ قیمت ملے گی نہیں ملے گی, پیسہ ہے یا نہیں ہے. نہ ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا, اللہ کی نعمت ہوگا, اور نہ قیمت کی ادائیگی کی ٹینشن ہوگی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, جو مانگیں کو دیا جائے گا. لا یذوقون فیہا الموت, وہاں موت نہیں آئے گی, وہاں انسان کو موت نہیں آئے گی. بلکہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق موت کو لا کر جنت اور جہنم کے مابین ذبحت الموت, اللہ فرمائے گا کہ میں نے موت کو ذبح کر دیا ہے. اے اہل جنت, حیات لا موت لکم, اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں موت نہیں آئے گی. تو وہاں موت انسان کو نہیں آئے گی. تو یہ ساری نعمتیں ملے گی. فرمائے کہ فضلا من ربک, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ جنت کی نعمتیں اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی بنیاد پر انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ جنت کی نعمتیں اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی بنیاد پر انسان کو حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا